یا ایھا الرسول، سب کو یاد ہوگی، ہزاروں مرتبہ یہ آیت سنیے نا، یا ایھا الرسول بلغ، آگے کیا ہے؟ ما انزل الیک من ربک، رکے رہنا، یا ایھا الرسول بلغ ما، بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ بہت نازک مرحلے پہ تمہیں لے کے آ گیا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، حبیب پہنچا دے جو پہلے تجھ پر نازل ہو چکا ہے. اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا قرآن نے؟ ما انزل الیک. یہ تینوں لفظ ذہن میں رہیں گے کہ حبیب جو ہم تجھے پہلے ہی بتلا چکے ہیں اور جو بات تجھ پر پہلے ہی نازل ہو چکی ہے، آج اس بات کو لوگوں تک پہنچا دے. اس کے لیے پروردگار نے استعمال کیا ما انزل الیک. اب قرآن کے آغاز کی طرف چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، آگے یؤمنون بالغیب. بھائی دیکھو قرآن کو یاد رکھو، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اور آگے کیا ہے؟ خوش رہو ویقیمون الصلاۃ. اس کے آگے کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اب اس کے آگے کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. متقی وہ ہے جو غیب پہ ایمان لائے، نماز قائم کرے، انفاق کرتا رہے اور ما انزل الیک پہ ایمان لائے. اور علی کی مولائیت ہے ما انزل الیک. تو اب جو مولائیت کو نہ مانے وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے. رکے رہنا. ظاہر ہے کہ میں بہت شدید کنفیوژن کا شکار ہوں، اس لیے کہ ہم اذان ظہر سے قریب ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ مجلس کو تمام ہو جانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حبیب نہیں، رسول پہنچا دے وہ بات جو ہم تجھے پہلے بتلا چکے ہیں. یہی تو ہے نا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے اس پر عمل نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی. بھائی سننا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے اس پر عمل نہیں کیا، علی کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا، تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے نا. تو نے رسالت نہیں پہنچائی. رسول نے نماز پہنچائی، رسالت ہے. روزہ پہنچایا، رسالت ہے. حج پہنچایا، رسالت ہے. زکوٰۃ کا حکم پہنچایا، رسالت ہے. خمس کا حکم پہنچایا، رسالت ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اگر علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو حج پہنچانا بیکار، نماز پہنچانا بیکار، زکوٰۃ دینا بیکار. تو جب رسول کے لیے پہنچانا بیکار ہو جائے گا تو مسلمان کے لیے پڑھنا کیسے کارآمد ہو جائے گا؟ سمجھ رہی ہے؟ دامن وقت بہت کم ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ میرے سننے والوں تک میسج پہنچ جائے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حبیب اگر تو نے علی کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا تو تیری رسالت بیکار ہو گئی. بھائی عجیب مرحلہ فکر پہ لے آیا. رک جاؤ یہاں پر، اس آیت پہ رکے رہنا. خدا کی قسم پھر سننا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تو نے نہیں پہنچایا علی کی مولائیت کو، تو نے نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی. چلو واپس قرآن کی طرف. سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن کا. آیت کے دو آیتیں، آیات کے نشانات 80-81. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا. ترجمہ خلاصے کے طور پر کر رہا ہوں، اور یہ اگر پہنچ گیا ترجمہ تو میری آج کی محنت سوالت ہے.
اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے عہد لیا کہ تم سب کے بعد آخر میں ایک رسول بھیجوں گا، نبیوں تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ، تجھ پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرو۔ پھر پوچھنے لگا نبیوں اقرار کرتے ہو اس بوجھ کو اٹھاؤ گے؟ سارے نبی بولے، توجہ رہے، سارے نبی بولے پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں، تیرے محمد پہ ایمان لائیں گے۔ قال فشہدوا، اللہ کہنے لگا گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ تو آدم نے اقرار کیا، آدم نے اقرار کیا کہ میں محمد پر ایمان رکھتا ہوں، نوح نے اقرار کیا میں محمد پر ایمان رکھتا ہوں، بھائی توجہ رہے، ابراہیم نے اقرار کیا میں محمد پہ ایمان رکھتا ہوں، موسیٰ عیسیٰ نے اقرار کیا میں محمد پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اب بات کیا ہے سنو گے؟ فمن تولی بعد ذلک، سنو نبیوں، اگر ایمان لانے کے بعد تم نے منہ پھیر لیا تو تمہاری رسالتیں بیکار۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے اس کے سامنے ایک سوال پیش کروں گا، آدم میرے محمد پہ ایمان لاؤ، اگر نہیں لائے تمہاری رسالت بیکار، نبوت بیکار۔ نوح میرے محمد پہ ایمان لاؤ، اگر نہیں لائے تمہاری نبوت بیکار۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ میرے محمد پہ ایمان لاؤ، اگر نہیں لائے تو تمہاری رسالتیں بیکار۔ بھائی رکے رہنا، محمد اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر نبی اس پر ایمان نہ لائے تو ان کی نبوتیں بیکار ہو جائیں۔ اللہ نے اس محمد سے کہا اگر مولائیت کا اعلان نہ کیا تو تیری رسالت بیکار ہو جائے گی۔ پہنچ گئی بات، پہنچ گئی؟ عجیب مرحلہ ہے، فکر کا عجیب مرحلہ ہے۔ فکر کا عجیب مرحلہ ہے جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ پھر واپس چلو آیت کی طرف، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ مالک علی کی مولائیت، بے توجہ، مالک کہہ رہا ہے کہ حبیب علی کی مولائیت کا اعلان کر دے اور اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا، وہ پاکیزہ مجمع جس کی میں ابھی تعریف کر رہا تھا، اب مشرکین تو نہیں ہے نا، پاکیزہ مجمع ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ حبیب علی کی مولائیت کا اعلان کر دے، میں تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا، رکے رہنا، رکے رہنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی مولائیت کے اعلان کے بعد شر ہونے والا ہے۔ اشارہ ہے نا بھائی، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اشارہ ہے نا آیت میں کہ علی کی مولائیت کے اعلان پر کوئی شر ہوگا، کوئی شر ہوگا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ حبیب مت گھبرا، تو علی کی مولائیت کا اعلان کر دے، اگر شر ہوا تو میں بچاؤں گا۔ بھائی توجہ رہے، خدا کی قسم توجہ رہے، اگر علی ولی اللہ پہ شر ہوا تو میں تجھے بچاؤں گا، حبیب مت گھبرا۔ بھائی دیکھو، شر تو لا الہ الا اللہ پہ بھی ہوا تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حبیب کہہ دے لا الہ الا اللہ میں تجھے بچا لوں گا۔ شر تو محمد رسول اللہ پہ بھی ہوا، توجہ رہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حبیب کہہ دے محمد رسول اللہ اگر کسی نے شر کیا تو میں تجھے بچا لوں گا۔ نہیں، علی ولی اللہ پہ اگر شر ہوا تو میں بچاؤں گا۔ تو مالک لا الہ الا اللہ پہ کیوں نہیں بچایا؟ محمد رسول اللہ پہ کیوں نہیں بچایا؟ تو اب مالک کا جواب سنو کہ بھائی جب شر ہوا توحید پر اور رسالت پر تو بچانے والا علی تھا، جب امامت پہ شر ہوگا بچانے والا میں ہوں۔ بہت بڑے نازک مرحلے فکر پہ میں تمہیں لے آیا۔ بھائی رکنا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ حبیب وہ پہنچا دے جو نازل ہو چکا ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ آیت میں خود موجود ہے نا کہ تیرے رب کی طرف سے کوئی چیز نازل ہو چکی ہے۔ اعلان ولایت علی کے بعد
اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ یا رسول اللہ. بھائی تم جانتے ہو, اب ظاہر ہے کہ میں واقعے کو تو طول نہیں دوں گا. حارث ابن نعمان نے فوری اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ, یہ جو آپ نے علی کو مولا بنا دیا تو اپنی مرضی سے, اللہ کی مرضی سے. آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا جہاد میں چلو, ہم آپ کے ساتھ جہاد میں گئے. تو یہ جو علی کو مولا بنایا تو اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ رسول نے آواز دی کہ میں نے زندگی میں کوئی کام اپنی خواہش سے نہیں کیا. بھائی رکے رہنا, رکے رہنا. رسول نے کیا جواب دیا کہ میں نے کوئی کام اپنی خواہش سے زندگی میں نہیں کیا. اب رک جاؤ, حارث کا سوال کیا ہے کہ آپ نے مولا بنایا ہے اپنی مرضی سے یا اللہ نے؟ یہی تو تھا نا سوال. آیت کیا ہے؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو تمہارے رب کی طرف سے پیغام آ چکا ہے اسے پہنچا دو. تو آیت تو خود کہہ رہی تھی کہ مولائیت اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو جب زمانے رسول میں قرآن فہمی کا یہ عالم ہے تو بعد رسول یہ کتاب کیسے کافی بن جائے گی؟ بس میرے دوستو, میرے عزیزو, اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بھائی کہا ممبر بناؤ. جب ممبر بنا تو علی کو لے کے ممبر کے اوپر تشریف لے گئے. 5.5 گھنٹے کا خطبہ دیا میرے رسول نے. 5.5 گھنٹے کا خطبہ ہے میرے رسول کا. رکے رہنا خدا کی قسم, اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ نہیں آیا. اس 5.5 گھنٹے کے خطبے میں میرے نبی نے, توجہ رہے, نبی بیان کر رہا ہے, صحابہ کرام سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, نبی بیان کر رہا ہے, صحابہ کرام سن رہے ہیں. 5.5 گھنٹے کے خطبے میں 1 گھنٹہ میرے نبی نے فضائل علی بیان کیے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. میرے نبی نے 1 گھنٹہ فضائل اہل بیت بیان کیے, فضائل علی بیان کیے. تو سنت رسول ہے. ظاہر ہے کہ وہ کنفیوژن تو رفع ہو گیا, اذان ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اور میں چاہتا تھا کہ اس سے قبل گفتگو ختم ہو جائے, لیکن اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا. میرے بڑے دوست اس تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں تو ان کا بھی کچھ حق ہے, لیکن یہ جملے تم تک پہنچ جائیں, جملے تم تک پہنچ جائیں. تو 5.5 گھنٹے کے خطبے میں, 5.5 گھنٹے کے خطبے میں میرے نبی نے 1 گھنٹہ فضائل علی بیان کیے. نبی بیان کر رہا تھا ممبر سے, صحابہ کرام سن رہے تھے. تو اب آج جو فضائل علی کا انکار کرے وہ سنت رسول کا بھی ممکن ہے, سیرت صحابہ کا بھی ممکن ہے. بات میری آج کی تقریر تمام ہوئی. اٹھ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے, اور اس مرحلہ فکر پر ایک جملہ سنو پھر میں مصائب کی طرف چلا جاؤں گا. حارث ابن نعمان نے فوری اٹھ کے کھڑا ہوا, یا رسول اللہ, آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا حج کرو, ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا. آپ نے کہا جہاد میں چلو, ہم آپ کے ساتھ جہاد میں گئے. یا رسول اللہ, جو آپ کہتے گئے وہ ہم مانتے گئے. آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا کہو محمد رسول اللہ, ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کہو تو اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا. چلا, حارث نے سن لیا نا کہ یہ علی کی مولائیت اللہ کی مرضی ہے. چلا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ پروردگار, اگر رسول نے تیری مرضی سے علی کو مولا بنایا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر دے, جانتے بوجھتے ہوئے کہ علی اللہ کا بنایا ہوا مولا ہے, پھر عذاب مانگ رہا ہے. تو تم ایسے لوگوں کو کب تک سمجھاؤ گے؟ پہنچ گئی بات. بھائی 2 جملے سننا, 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. بھائی توجہات مبذول رہے. عذاب آیا, میں نے کبھی کہا تھا اس ممبر سے کہ عذاب میں کیا آیا؟ تلوار چمکتی ہوئی آئی, حارث کی گردن کاٹ گئی. ایسا تو نہیں ہوا. اچھا زمین پھٹی, اس میں دھس گیا وہ؟ ایسا بھی نہیں ہوا. اچھا تو کیا کوئی جلتی ہوئی آگ آئی, اس نے حارث کو جلا دیا؟ ایسا بھی نہیں ہوا. ہوا یہ کہ ایک پتھر گرا اور سر کو توڑتا ہوا نکل گیا. مالک یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ کہا بھول گئے جو کعبے کے دشمن کا عذاب تھا وہی مولود کعبہ کے دشمن میں بھی آئے گا.
بس اب روک رہا ہوں خدا کی قسم. اور یہ جملہ رائے گاہ نہ جانے پائے. تقریر رک گئی. فضائل علی سمجھ میں آ گئے؟ تقریر رک گئی. عذاب آیا. کس پر آیا؟ علی ولی اللہ کے منکر پر. تو کوئی ضروری ہے کہ اگر کوئی عذاب مانگے اللہ دنیا ہی میں عذاب دے دے؟ بھائی قیامت میں دیکھ لے گا. قیامت میں دیکھ لے گا. ضروری ہے کہ دنیا میں عذاب آئے؟ مالک بہت سے منکر تھے لا الہ الا اللہ کے, انہیں تو تُو نے دنیا میں عذاب نہیں دیا, آج بھی ہیں. لا الہ کے, لا الہ الا اللہ اس کے منکر آج بھی بہت ہیں. اور محمد الرسول اللہ کے منکر وہ بھی بہت ہیں. یعنی یا رسول اللہ کہنے کو بھی پسند نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ کے منکر کثرت کے ساتھ ہیں, محمد الرسول اللہ کے منکر کثرت کے ساتھ ہیں. تو انہیں دنیا میں عذاب کیوں نہیں دیا؟ منکرین لا الہ الا اللہ کو عذاب دے دیتا, منکرین محمد الرسول اللہ کو عذاب دے دیتا. یہ علی ولی اللہ کے منکروں کو. کبھی بات یہ ہے کہ توحید و رسالت کے منکروں کو میں قیامت میں دیکھوں گا, لیکن علی کے منکروں میں, علی کے منکروں کو دنیا میں بھی عذاب دوں گا, آخرت میں بھی عذاب دوں گا. بس ہے تو یہی.